اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو رمضان عطا فرمایا اور پھر عید الفطر کی خوشیاں عطا فرمائی، اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو ایسا مہینہ بنایا کہ کوئی گیا سے گیا گزرا بھی مسلمان ہو تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے۔ روزے کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے بندہ۔ رات کے وقت میں تراویح کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی کوشش کرتا ہے، تلاوت قرآن کریم کی، ذکر کی، تسبیح کی، دعاؤں کی۔ یہ ساری رمضان مبارک کی برکات ہیں، اور جیسا میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہو یا کوئی اور مقدس دن اور رات، یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائی ہے کہ ہم اپنے دنیاوی کام دھندوں میں مشغول رہ کر غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دور چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں میں یا راتوں میں ہمیں کھینچ کر اپنے پاس بلا لیتے ہیں کہ کہاں تم بھاگے چلے جا رہے ہو، میرے پاس آ جاؤ، میری طرف رجوع کر لو، میرے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لو۔ اس لیے یہ دن اور راتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر خاص برکتیں عطا فرمائی ہیں، اس میں عبادت کی کا خاص اجر و ثواب عطا فرمایا ہے، دعاؤں کی قبولیت کے دروازے کھولے۔ اب جب رمضان چلا گیا تو اب کیا کیا جائے؟ کیا یہ سب کچھ بس رمضان کے ساتھ ہی خاص تھا اور رمضان کے بعد جب ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں داخل ہوں تو اس طرح رسہ توڑا کر بھاگیں کہ پھر حال حرام کی بھی فکر نہ رہے، جائز ناجائز کا بھی خیال نہ رہے اور اللہ تعالیٰ کو بھول کر بھی یاد نہ کریں؟ ایسا رمضان کا مطلب یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ رمضان گیا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی معاذ اللہ گیا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے جہاں رمضان کے روزوں کی تکمیل کا ذکر کیا ہے تو وہاں یہ آیت آئی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ وہاں آیت پوری اس طرح ہے کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ تاکہ تم گنتی پوری کر لو، روزوں کی گنتی پوری کر لو، 29 یا 30 گنتی پوری کر لو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس طریقے پر جو اللہ نے تم کو بتایا ہے۔ اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس کی تفسیر اکثر مفسرین نے یہ کی ہے کہ اس سے مراد نیز عید کی نماز ہے۔ عید کی نماز میں جو تکبیریں عام نمازوں سے زیادہ کہی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بیان کیا جاتا ہے، اس کا بیان لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ ایک طرف گنتی پوری کر لی روزوں کی اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق تم نے اس کی تکبیر کہی، اس کی بڑائی بیان کی، اور تاکہ تم شکر گزار بنو، یعنی رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا اور اس میں اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنی عبادت کی بھی توفیق بخشی۔ اب ایک دم سے یہ کہنے کے بعد آیت آتی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ یہ نماز روزوں کا ذکر ہو رہا ہے، عید کا ذکر ہو رہا ہے۔ عید کے ذکر کے ساتھ ہی فرماتے ہیں باری تعالیٰ کہ جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہتے ہیں فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میں تو تمہارے قریب ہی ہوں۔ یعنی اگر یہ بندے پوچھیں کہ رمضان گیا تو رمضان جانے کے بعد کیا ہماری اللہ میاں دعا نہیں سنے گا؟ رمضان ہی میں سنے گا، بس جب اگلا رمضان آئے گا تو اس وقت تک انتظار کریں کہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کا۔ تو اگر میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دینا کہ میں قریب ہی ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ میں تو رمضان سے پہلے بھی تمہارے قریب تھا، رمضان میں بھی قریب تھا، اب رمضان کے بعد بھی قریب رہوں گا۔ تم ہی ہو جو تم مجھ سے دور چلے جاتے ہو۔ تم سمجھتے ہو کہ رمضان میں اللہ کے پاس آئیں گے اور رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں جائیں گے۔ یہ تم ہو جو ہم سے دور چلے جاتے ہو، ورنہ میں تو تمہارے قریب ہوں، ہر وقت، ہر آن، ہر مہینے میں، ہر گھر میں، دن میں، ہر رات میں۔